ہم سمجھتے ہیں ایک جب یہ ہوا تھا کووڈ آیا تو ایک جو مولوی صاحب تھے وہ باقاعدہ یہ السلام علیکم دوستو آج پھر میں آپ کے ساتھ پاکستان کا خاک اسی کے خلاف بولنے والی سازشیں کرنے والی پی ٹی وی کی سابقہ نیوز کاسٹر محفوظ صفدر اور اس کے ساتھ مہمان ہے نیاز محمد حمدانی جو کہ خود کو عالم کامل سمجھتا ہے۔ ان کی چند جھوٹی باتیں اور ان کے اہل مغرب سے محبت یہ آپ کو دکھاتا ہوں آج کے ویڈیو کلپ میں۔ سب سے پہلے دوستو یہ دیکھیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا جب نیا آیا تھا کرونا، تو اس وقت کی یہ بات ہے۔ یہ ماں کیسے علماء کے خلاف سازشیں کرتی ہے اور اس طرح کے لبرل اور یہ رافضی جو ہیں، رافضی کا مطلب میں آپ کو جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ 205 سال کی بات ہے جب فرانس کا خنزیر صدر میکرون، کتا، خنزیر، ذلیل، کتوری کا بچہ، فرانس کا خنزیر صدر، ایک گستاخ، آپ نے خبر دیکھی ہوگی سویڈن کا کتوری کا بچہ ابھی 4 دن پہلے ہی ایکسیڈنٹ میں جل کے مر گیا، اس کی لاش بھی جل گئی ہے۔ تو جب کرونا آیا تھا نا تو یہ محافظہ کا پہلے کلپ دیکھیں، کلپ بعد میں دیکھیں، یہ سنیں ذرا، کلپ آپ کو ساتھ ملے گا۔ تو جب کرونا آیا تھا نا تو ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی اس کا کیا بنے گا، کرونا کا علاج کیسے ہوگا، دوائی کیسے بنے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ محافظہ صفدر، اس کی چلاکی دیکھیں اور اس کا جھوٹ دیکھیں ذرا آپ کو۔ تو اس وقت سب جب کرونا کی وجہ سے مر رہے تھے نا تو آپ سب کو پتہ ہے فرانس کا خنزیر صدر، کتوری کا بچہ میکرون، انشاءاللہ یہ بھی کتے کی موت مرے گا۔ تو اس وقت فرانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی تھی۔ تو اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ کے علماء کرام ہیں، مولوی صاحب ہیں، علامہ ہشام الہی ظہیر، آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے یہ دعا کی تھی، دعا سمجھ رہے بدعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو نبی پاک کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ نہیں تھا کہا کہ نبی پاک کی گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ کہا تھا نا یہ کرونا وائرس کو کافروں کے ملک بھیج دیں، کافروں کی طرف بھیج دیں، کیونکہ تو یہ اس پہ محفوظ صفدر کو اور بہت سارے کتوروں کو، یہ جو 2 نمبر کے سید ہیں نا، میڈیا پہ بھی کتوروں کو آگ لگی تھی، لو جی یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جی کرونا کو کافروں کی طرف بھیج دے، کافروں نے تو دوائی بنانی ہے، ہمیں علاج کرنا ہے۔ اور یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ کتے، یہ لبرل، یہ حرام زادے، یہ شہرت کے بھوکے، یہ کتے کے بچے، کاش یہ سمجھ لیتے خنزیر فرانس کا صدر اس وقت نبی پاک کی گستاخی کر رہا تھا، ان کو یہ بھی شرم نہیں آئی، گستاخوں کو بھی گالی نہیں دینی تو پھر کس کو گالی دینی ہے۔ تو یہ مولوی صاحب نے کہا تھا نا کہ یا اللہ اس کرونا وائرس کو کافروں کے ملک بھیج دے جو تیرے نبی پاک کی گستاخی کر رہے ہیں۔ تو ان کتوں کے بچوں کو، یہ گستاخوں کو گالی دی ہوئی بھی یا بدوا دی ہوئی بھی ان کو اچھی نہیں لگی۔ یہ محفوظ صفدر نے دیکھیں، یہ ویڈیو کلپ دیکھیں کیسے دندیاں نکال رہی ہے کہ محفوظ صفدر بتا رہی ہے لو جی جب کرونا آیا تھا تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے لو جی ان کو کافروں کے ملک بھیج دیں۔ یہ دیکھیں یہ کیسے مغرب کے عیاش ہیں، مغرب پوش ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ویڈیو کلپ دیکھیں ذرا، یہ نیاز محمود حمدانی، یہ ایران کا ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے میں نے بھی دیکھی، ایسے دندیاں نکال کے منحوس کہہ رہا ہے میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی تھی۔ حرام زادو، تمہیں نبی پاک کی گستاخی ہو رہی ہے، اس پہ بھی تمہیں شرم نہیں، تم دندیاں نکال رہے ہو کہ ایک مولوی صاحب نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ کرونا کو کافروں کے ملک بھیج دے۔ تم کتے کے بچوں یہ کہتے جب کرونا آ رہا ہے، جب کرونا وائرس آیا ساری دنیا کے ایک ہونا چاہیے، یہ رنجشیں، یہ ذات پات مذہب کو ایک طرف رکھنا چاہیے، پہلے اکٹھا ہونا چاہیے، اس کے لیے کرنا کیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو کتے کے بچے تم حرام زادو اینکرو، تم یہ بھی تو جان لیتے نا ایک طرف اکٹھے ہونے کا وقت ہے، دوائی بنانے کا وقت ہے کرونا کے لیے، تو اس وقت فرانس کا خنزیر صدر نبی پاک کی گستاخی کر رہا ہے معاذ اللہ، اتنی بڑی بلڈنگ پہ ہزاروں لوگ جمع ہیں، وہ معاذ اللہ نبی پاک کی گستاخانہ تصویریں وہاں لگا رہے ہیں۔ کتے کے بچوں، شہرت کے پجاری ہو اینکرو، نیاز حمدانی، صفدر حمدانی، تمہیں یہ بھی شرم نہیں آئی کہ مولوی صاحب نے گستاخوں کی کہا ہے نا نبی پاک کی گستاخی ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لو جی مولوی نے یہ بدوا کیوں دی ہے، بے شرمو، تم کیسے سید ہو، تم کیسے آل محمد کا نام لیتے ہو، نبی پاک کی گستاخی ہو رہی تھی اس وقت، تم کہہ رہے تھے یہ مولوی نے بدوا کیوں دی ہوئی، ہم نے انہیں کافروں کی بنائی ہوئی گولی سے بچنا ہے کرونا سے، کوئی شرم کرو،
اسلام اور پاکستان کو بدنام کرتے ہو تم جیسے ہی. یہ کلپ دیکھیں, یہ لوگوں کلپ دیکھیں, آپ خود فیصلہ کریں. یہ نبی پاک کی گستاخی پر بھی ہم سمجھتے ہیں ایک جب یہ ہوا تھا کووڈ آیا تو ایک جو مولوی صاحب تھے وہ باقاعدہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ جو آفت ہے اور یہ جو اس طرح سے جو موتیں ہو رہی ہیں تو ان کو کافروں کی طرف پھیر دے. وہ میں نے دیکھی ہے ویڈیو, دیکھی ہے جی. تو مجھے بڑی حیرت. جی دوستو, تو آپ نے دیکھا کلپ. یہ مولوی صاحب میں علامہ شاملہ ظہیر ان کا نام ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو کرونا جب آیا تو انہوں نے فرانس کا خنزیر سارا جب گستاخی کر رہا تھا نبی پاک کی, تو انہوں نے یہی دعا کی تھی نا, یا اللہ کرونا کو کافروں کے ملک گستاخوں پر بھیج دے. تو یہ اس پہ بھی یہ آل رسول کا نام لینے والے نام نہاد مسلمان ہیں, محفوظ صفدر اور نیاز محمود ہمدانی, دیکھتے ہیں کیسے دان نکال رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا, تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بات کہی تھی. تو جی جناب صدر, افسوس کی بات ہے کورونا آیا ہے, وبا آئی ہے, یہ اکٹھے ہونے کا ٹائم تھا دنیا کے لیے, مگر کچھ کتے لوگ فرانس میں نبی پاک کی گستاخی کر رہے ہیں. بے شرم ہو, کچھ شرم کر لو. تمہیں بس دین کا پتہ ہے, لبرلو محافظہ. دوستو یہ دوسرے موضوع کی طرف بند جاتے ہیں آج. یہ دیکھیں, یہ نیاز کیا یار, نیاز ہمدانی صاحب ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں سارا کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اس کا مطلب ہی کچھ ہو رہا ہے. مسلمانوں نے کچھ اپنے مطلب کا مطلب بنا لیا ہوا ہے. جی محفل صدوہ کیسے دندیاں نکال کے اور مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیسے اس کا ساتھ دے رہی ہے. نیاز محمود ہمدانی, کیا ہے یار تیرا نام. یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتایا, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب بھی کچھ ہوتا ہے, مولویوں نے بگاڑا ہوا ہے. تو میں بتاتا ہوں, میں زیادہ دور کی مثال نہیں دیتا. ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے, یہ تو تمہارے سامنے ہی ہے, یہ 21ویں صدی کی 21ویں سال کی بات ہے. یہ امریکہ نے, نیٹو نے معافی مانگی طالبان سے, چاہا کہ ہمیں بس جانے دو, نکلنے دو. پاؤں پڑا تھا امریکہ کبھی پاکستان کے کبھی طالبان کے کہ ہم سے نہیں تم سے جیتا جاتا طالبانوں, ہمیں بس ایک دفعہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لینے دو. تو یہ 2 سال مذاکرات ہوتے رہے. اور پھر جب ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے, امریکہ دفع ہو گیا, اپنا مطلب پورا ہو گیا نا, تو یہ کابل ایئرپورٹ پہ کس نے دھماکہ کیا تھا. 150 افغانی میں شہید ہو گئے تھے, اس میں امریکہ کے کچھ کتے فوجی بھی مرے تھے. تو جب یہ معاہدہ ہوا تھا نا کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کا کہ ہمیں جان بچا کے جانے دیں گے, کیونکہ افغانستان سے دفع ہوتے ہوئے نا امریکی یا نیٹو کی فوجوں پہ طالبان حملہ نہیں کریں دیں, یہ معاہدہ ہوا تھا. تو اس پہ ماشاءاللہ طالبان نے عمل کیا, پیار سے جانے دیا, آرام سے جانے دیا. مگر آپ دیکھیں جب آخری دن تھا دفع ہونے کا, دہشت گردوں کے, نیٹو کے, امریکہ کے دہشت گردوں کے امریکہ سے دفع ہونے کا آخری دن تھا, تو یہ دھماکہ کروا کے داعش کا نام لگوا کے, داعش بھی دہشت گرد ہیں, یہ اسرائیل کے امریکہ کی بنائی ہوئے ہیں. تو کس نے ایک 150 افغانوں کو شہید کیا؟ کیا یہ نہ قرآن کی بات, اللہ کی بات سچی نہیں ثابت ہوتی؟ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. طالبان نے چاہے عزت سے پیار سے بغیر حملہ کیے امریکی فوجوں پہ جانے دیا, مگر قرآن کا ماشاءاللہ بیان سچ نہیں ہوا. فرمان یہود و نصارہ کبھی نہیں تمہارے دوست ہو سکتے. یہ امریکہ نے حملہ کروا کے 150 افغانوں کو شہید کروایا تھا, نام داعش کا لگوایا, اور داعش بھی امریکہ اور اسرائیل کی بنائی ہوئی ہے. کیا یہ ماشاءاللہ قرآن کا فرمان سچ نہیں؟ اور محفوظ صفدر نیاز محمد ہمدانی, تو کس طرح دین کی بات کرتا ہے, کیسا تو عالم ہے, اور تیرے ایران کی کیا حالت ہے؟ امت کو صدیوں سے گمراہ کر رہا ہے ایران. یہ ایران اور اسرائیل کی کوئی دشمنی نہیں, یہ دکھاوا ہے. یہ اندر سے تینوں ایک ہیں, یہ اسرائیل, ایران, امریکہ, یہ تینوں ایک ہی ہیں. ان کا اصل ہدف ہی پاکستان ہے. کیا کر لیا طالبان نے؟ تو ماشاءاللہ 20 سال جیت کے دہشت گردوں کو, نیٹو کو بھگایا افغانستان سے. تیرے ایران نے کیا کر لیا؟ بس دھمکی دیتا ہے. وہ بھی ایک تمہارا کرنل کو مار دیتا ہے, سلیمانی کو. چلو امریکہ نے اچھا نہیں تھا کیا, جنرل کیا کرنل قاسم کو شہید کر کے یا مار کے شہید, کیسا صحابہ پر بھونکنے والے. تو تم نے ایک کیا اس کے بدلے میں کیا لایا؟ ایک میزائل بنا کے, وہ بھی خالی میزائل ہی پھینکا دکھانے کے لیے. یہ کوئی نہیں دشمن, نہ ایران اسرائیل کا دشمن ہے, نہ ایران امریکہ کا دشمن ہے. یہ سب دکھاوا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اگر ایسا ہوتا
تو یہ ان کے جو ٹٹو ہیں جو ایسے ویسے بیان دیتے ہیں اسلام کے خلاف ہی، یہ خود کلپ دیکھیں، یہ دوستوں یہ کلپ دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ یہ دوستوں آپ کے سامنے پاکستان میں عافیہ صدیقی عافیہ صدیقی نہیں، آسیہ ملونہ، عافیہ صدیقی تو ماشاءاللہ ہماری بہن ہے، بیٹی ہیں، ہیرو ہیں۔ یہ پاکستان نے آسیہ ملونہ کنجری کہنا تھا، میں نے آسیہ ملونہ کنجری کو فرانس کے حوالے کیا، یورپ کے حوالے کیا کہ کتے کے بچے یہ خوش ہو گئے، نبی پاک کی گستاخیاں نہیں ہوئی، پھر بھی افضل شکور قادیانی تھا جو اس کو راتوں رات امریکہ بھیج دیا، کیا کافر خوش ہوئے؟ بتاؤ مجھے۔ ریمنڈ ایوسٹ کو جس نے 3 پاکستانی کو شہید کیا تھا پاکستان میں آ کے، اس کو جہاز میں بٹھا کے بھیجا، کیا کتی کا بچہ امریکہ یہاں کافر خوش ہوئے؟ بتاؤ۔ کیا قرآن پاک کی آیت اس میں مکمل نہیں اترتی؟ یوں تو انشاءاللہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے تمہارے۔ اور یہ خود کو عالم کہنے والا نیاز محمود ہمدانی بکواس کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہی مسلمانوں نے، مولویوں نے کچھ اور بنایا ہوا ہے۔ یہ کلپ دیکھیں، ان کی حیثیت جانیں۔ جی دوستو، تو آپ نے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس آیت کا کیا پس منظر ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؟ آپ اس کے حساب سے تو مسلمان جو ہیں وہ بالکل دوگلی زندگی گزار رہے ہیں نا، کہ جو مغربی ملکوں میں رہ رہے ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ہاں روزگار ان کا لگا ہوا ہے، تو اس کی کیا پس منظر ہے؟ ہر موقع پہ ہمارے یہاں ہر بندہ یہ بول دیتا ہے کہ جی یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کی کوئی خاص پس منظر ہے؟ اس آیت کا پس منظر تو بعد میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو